السلام علیکم، میرا نام ہے فخر عباس لیب ٹیکنالوجسٹ۔ آج جس ٹیسٹ کے بارے میں ہم بات کریں گے وہ ہے بلی روبن۔ آج ہمارے پاس ایک ٹیسٹ پیشنٹ آیا، اس نے اپنا بلی روبن کا ٹیسٹ کروایا ہے، تو اس کی بلی روبن آ رہی تھی 4.5۔ تو اسی حوالے سے میں آج عام پبلک کے ساتھ ڈسکس کرنے کے لیے آیا ہوں کہ یہ ٹیسٹ ہے کیا اور اس کی سمٹمز کیا ہیں اور اس کی ٹریٹمنٹ کیا ہے۔ تو فرسٹ آف آل ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پیشنٹ جب ہمارے پاس ٹیسٹ کروانے کے لیے آیا تو اس کا ہم نے سیمپل لے لیا اور اس کا ہم نے ٹیسٹ پرفارم کیا، اس کا آیا 4.5۔ اور سر بلی روبن ہوتی کیا ہے؟ لوگ پوچھتے ہیں کہ بلی روبن ہے کیا؟ بلی روبن آپ کے لیور کے اندر، لیور سے ایکسکریٹ ہوتی ہے، بائل میں جاتی ہے۔ بائل ہے کیا؟ بائل آپ کی پلی ہوتی ہے، اس میں جاتی ہے، اور یہ فوڈ کو ڈائجیشن میں اور سکنز کے ساتھ اور آپ کی آئس کے کلر کے ساتھ کوریلیٹ کرتی ہے۔ فار ایگزامپل کوئی پیشنٹ آیا کسی ڈاکٹر کے پاس، تو اس نے ڈاکٹر نے چیک کیا، اس کے آئس یلو تھی، اس کی سکن یلو تھی، اور وہ پیشنٹ ڈی ہائیڈریٹڈ تھا، تو ڈاکٹر نے فوراً ہی اس کا لیور فنکشن ٹیسٹ کروانا ہے یا پھر بلی روبن ٹیسٹ کروانا ہے۔ تو بلی روبن ٹیسٹ آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس لیے کہ اکثر لوگ جو ڈی ہائیڈریٹڈ ہوتے ہیں یا فاسٹنگ کرتے ہیں، فار ایگزامپل روزے رکھے ہیں انہوں نے، تو ڈی ہائیڈریٹڈ ہو جاتے ہیں پیشنٹ، اور ان کی آئس یلو ہو جاتی ہیں اور ان کی سکن یلو ہو جاتی ہے، تو ان کو پتہ نہیں چلتا، وہ ویسے ہی اپنے، اور ان کو ویکنس شو ہونے لگ جاتی ہے، تھکے تھکے رہتے ہیں، اور وہ تو ویسے ہی کوئی نہ کوئی ویسے میڈیسن استعمال کرتے ہیں، شاید ان کو فیل ہوتا ہے کہ ہمیں بخار ہوا ہے، ہم میڈیسن استعمال کر لیں۔ ایسا ہرگز نہیں کرنا، آپ نے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے۔ جو ڈاکٹر اگر آپ کو کہتا ہے بلی روبن کروائیں ٹیسٹ، تو آپ نے وہ ٹیسٹ کروانا ہے۔ اگر وہ ہائی آ رہا ہے، اس کے ہائی آنے کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ اولڈ ایج میں یا تو پھر ہیپاٹائٹس بی سی ہو سکتا ہے، یا پھر ہیپاٹائٹس اے بھی ہو سکتا ہے اور ای بھی ہو سکتا ہے، یہ آ جاتی ہیں جینڈس میں ٹائپ۔ اور اس کے بعد کینسر کی وجہ سے بھی بلی روبن ہائی ہو جاتی ہے، کسی بھی لیور ڈیزیز کی وجہ سے بلی روبن ہائی ہو جاتی ہے۔ بلی روبن آتی کہاں سے ہے؟ یہ اس کا ریسورسز کیا ہے؟ جو اولڈ ریڈ بلڈ سیلز ہوتے ہیں نا، انسان کے خون کے خلیے ہوتے ہیں ریڈ بلڈ سیلز، ان کی جب باڈی بریک ڈاؤن کرتی ہے نا، تو اس سے بلی روبن بنتی ہے۔ اگر لیور آپ کا ٹھیک ہے تو وہ تو اس کو ایکسیڈ کر دے گا، اگر آپ کا لیور صحیح نہیں فنکشن کر رہا تو وہ آپ کے بائل میں جمع ہوتی رہے گی، وہ اس کی آپ کی بلڈ سٹریم، جو آپ کا بلڈ موو کر رہا ہوگا نا آپ کی باڈی میں، اس کی سٹریم بڑھتی جائے گی، بلی روبن کی رینج بڑھتی جائے گی۔ جو نارمل بلی روبن ہوتی ہے وہ عام طور پہ جو ٹوٹل بلی روبن ہم کاؤنٹ کرتے ہیں وہ 1.2 تک ہوتی ہے، 0.1 سے لے کے، اور جو کنجوگیٹڈ ہے، انڈائریکٹ بلی روبن ہے، وہ 0.3 تک نارمل ہوتی ہے۔ اگر یہ اس سے ہائی ہو جائیں دونوں بلی روبن، آپ دونوں بلی روبن کرائیں یا اونلی ٹوٹل بلی روبن کرائیں، اور یہ ہائی ہو جائے اپنی نارمل رینج سے، تو آپ نے جو میڈیکیشنز ہیں ڈاکٹر کے اکارڈنگ وہ یوز کرنی ہے، ڈاکٹر سے آپ نے کنسلٹ کرنا ہے اس کے بارے میں، تاکہ آپ کی پراپر ٹریٹمنٹ کی جا سکے۔ اور بہت سی کنڈیشن ایسی ہوتی ہیں کہ لوگ اس چیز کو نارمل ہی لے کے سمجھ کے چل رہے ہوتے ہیں، لیکن بعد میں یہ بہت زیادہ مسئلے کریٹ کرتی ہے۔ اس لیے جب بھی آپ نے جو اپنا ٹیسٹ کروانا ہے بلی روبن کا کروائیں، ایل ایف ٹیز کروائیں، اگر وہ آپ کے ہائی آ رہے ہیں تو آپ ضرور اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں اور اپنی پراپر ٹریٹمنٹ کروائیں۔ اور ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے یہ بلی روبن جب ہائی ہو جاتی ہے تو آپ کو زیادہ سے زیادہ پانی پینا ہے۔ فار ایگزامپل ایک نیو برن بیبی ہے، وہ اس کو کوئی لیور ڈیزیز ہے یا پھر اس کی بلی روبن ہائی آ رہی ہے، تو اس کو یا تو ڈی ہائیڈریشن ہو سکتی ہے یا لیور ڈیزیز ہو سکتی ہے۔ اگر ڈی ہائیڈریشن ہے ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں۔ ڈاکٹر اکثر ریکمینڈ کرتا ہے کہ جو مدر ہے بچے کو زیادہ سے زیادہ فیڈ کروائے تاکہ اس کی ڈی ہائیڈریشن کم کی جا سکے، اس کی جو بلی روبن کی ویلیوز ہے وہ نارمل پہ لے کے آیا جا سکے۔ اور فار ایگزامپل اگر اولڈ ایج میں ہے یا بڑا پیشنٹ ہے تو اس کے لیے جب ڈاکٹر چیک کرتا ہے نا اس کی بلی روبن ہائی ہے تو اس کو پھر وہ فردر ٹیسٹ ریکمینڈ کرتا ہے، جس میں ہیپاٹائٹس اے بھی آ جاتا ہے، ای بھی آ جاتا ہے، اور ہیپاٹائٹس بی سی بھی آ جاتے ہیں آپ کے۔ اگر فار ایگزامپل وہ ہیپاٹائٹس کا مریض ہے پیشنٹ، تو وہ ڈاکٹر ان کو یہ ٹیسٹ ریکمینڈ کرے گا۔ اگر اس چیز کا نہیں پیشنٹ وہ، تو ڈاکٹر پھر اس کی فردر ڈائگنوسس کی طرف جائے گا۔ تو اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔